نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جن کو ہم ترک کر چکے اور وہ ہمارے درمیان ہماری غفلت یا سستی کی بنا پر ہم سے دور ہو چکی، انہی میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں اور وہ بالترتیب روزانہ کی بنیاد پر مسواک کرتے بھی ہیں، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے بیان کردہ بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ تو ہم آج مسواک کے حوالے سے بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی ہی پیاری سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو روزانہ کی بنیاد پر کئی بار کیا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھوں تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دوں۔ لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا مجھے لگتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مشقت ہوگی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ لیکن اس حدیث کو بیان کر کے مسواک کی فضیلت، اس کی اہمیت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں تیسری چیز جس کا تذکرہ کیا وہ سواک، مسواک کرنا، یہ فطرت کے کاموں میں سے ہے کہ یہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اور جو اس کو الگ کر دے، جو مسواک نہ کرے، یہ فطرت کے کاموں سے ہٹ گیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، اور گھر کے کاموں میں بھی اللہ کے نبی کا جو سب سے پہلا معمول تھا وہ مسواک کرنا ہی تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بڑے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے اگر صرف ایک حدیث کو لیں تو اسی میں ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہے ہی نہیں۔ جنتیوں کو بھی جب وہ جنت میں جائیں گے تو بہت کچھ ملے گا، لیکن جب ساری ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے، پھر اللہ کہیں گے کہ ابھی 2 چیزیں باقی ہیں، اور وہ سب سے بڑے انعام ہوں گے۔ ان میں ایک اللہ کا دیدار ہوگا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے کہ اب میری رضا تمہارے لیے ثابت ہو چکی، آج کے بعد کبھی بھی میری ناراضگی نہیں ہوگی۔ تو مسواک کرنے سے منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ جو طریقے تھے انہی میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر مسواک کریں، ہر نماز کے ساتھ اگر آسانی ہو سکے تو پھر ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کے ساتھ ساتھ باقی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔